السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم دنیاوی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جانیں گے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جی ہاں، جب دو انسانوں نے زنا کیا اور اللہ پاک نے انہیں پتھر کا بنا دیا۔ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ محترم عزیز دوستو، یہ واقعہ کیا تھا، کیوں ہوا، یہ مرد اور عورت کون تھے جنہوں نے ایک مقدس جگہ پر زنا جیسا گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر کا بنا دیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا۔ بنی جرہم کے لوگ کسی وجہ سے یمن میں آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکی کا نام اساف بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں گناہ زنا کیا، اللہ کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس جگہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے۔ ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اسی لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ لیکن اس سے آگے جو ہوا وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا۔ اس نے انہیں دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر کیسا گھنونا کام کیا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اس زمانے کے کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے، تاکہ دیکھنے والے لوگوں کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو عبادت کا حصہ نہیں، تو انہیں جوتوں سے مارنا ضروری بھی نہیں، بلکہ اس کے بجائے ان کو تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے یہ پتہ چلا رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے دماغ میں موجود رہے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپٹ میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر علامتی طور پر ان بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے ان بتوں سے دعا بھی مانگتے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا لیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوگی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف بدل دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی، اور اب وہ بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے آگے اسے اپنا خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے سے عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دنوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی۔ اتنے
بڑے گناہ کے انجام میں گرفتار دونوں بتوں کو خدا بنا لیا۔ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کو بڑے بتوں میں شامل کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ نے ہدایت کا سورج طلوع کیا جس سے وہ پورا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ آپ نے دین تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑا۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا۔ باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔